اور ہر ایک کا تابوت نکلے گا، عقیل اولاد کی عقیل مولا کی علی عباس کی اولاد، ہر ایک کا جنازہ تابوت شبیہ نکلے گا، آپ زیارت کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ ایسے حالات میں، ایسے دور میں ماں نے اپنے بچوں کو بھیج دیا، کیوں؟ یہ جناب زینب کا ایثار ہے۔ آپ دیکھیں شہزادی زینب، ابھی جو ہے اون محمد کا تابوت نکلے گا، آپ زیارت کریں گے۔ یہ عزاداروں، وہ اون محمد کہ جو امام حسین کے پاس آتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، لیکن امام حسین اجازت نہیں دیتے، اور آخرکار جب اون محمد خیمے میں آئے، جب جناب زینب نے سوال کیا تو اون محمد نے کہا مادر گرامی، جب ماموں کے پاس جاتے ہیں، آقا کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ آزادارو، شہزادی زینب امام حسین کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہا بھیا میرے لال کو جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ آزادارو، اون محمد مقتل میں آئے اور آنے کے بعد ظالموں پہ حملہ کیا، یہاں تک تھا کہ کام تمام ہو جائے، لیکن چھوٹا بھائی گھوڑے سے زمین پر گرا، بڑے بھائی نے آواز دی، اے بھائی گھبرانا نہیں، ایک مرتبہ آواز دی، آقا خبر لیجئے۔ اے آزادارو، امام حسین اور حضرت عباس دوڑتے ہوئے آئے، ایک لاش کو امام حسین نے لیا، ایک لاش کو حضرت عباس نے لیا۔ یہاں شہزادی زینب نے کہا باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسا لاشا میرے بچوں کی برات آتی ہے۔ آزادارو، حضرت عباس امام حسین لاش کو لائے، لانے کے بعد خیمے میں رکھ دیا، لیکن شہزادی زینب دوسرے خیمے میں۔ امام حسین نے کہا فضلہ جائیے زینب کو بلائیے۔ جب جناب فضلہ آئی تو شہزادی نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو قربان کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ کہا چلیے بی بی چل کر دیکھ لیجئے۔ اب جو شہزادی آئی اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا کہ پروردگار اس اعمال کو قبول فرما، اس قربانی کو قبول فرما۔ یہ عزاداروں، کچھ بھی ہو زینب ماں ہے، لیکن شہزادی زینب اور محمد کو یاد کر کے نہ روئی۔ شہزادی زینب بھائی حسین پہ روئی، علی اکبر پہ روئی، لیکن اون محمد کو یاد کر کے نہ روئی۔ جب 11 محرم کو قافلہ چلا، سرنوں کے نیزہ پہ بلند تھا، دیکھا لیکن بھائی کو یاد کر کے روئی۔ کوفے میں پہنچی، بھائی کو یاد کر کے روئی، اکبر کو یاد کر کے روئی، لیکن اون محمد کو یاد نہیں کیا۔ شام کے دربار میں پہنچی، لیکن جو ہے اون محمد کو یاد کر کے نہیں رویا، یہاں تک کہ واپس کربلا میں آئی، لیکن اون محمد کے لاش پہ نہ گئی۔ اے عزادارو، یہاں تک کہ یہ قافلہ کربلا سے جب مدینے پہنچا، پھر بھی اون محمد کو یاد کر کے نہ روئی، لیکن جب گھر کے اندر قدم رکھا اون محمد یاد آئے، قرآن پہ نظر پڑی، اے میرے لال اون محمد، قرآن کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں، مصلی پہ نظر پڑی، اے میرے لال اون محمد، اس مصلی پہ نماز پڑھنے والا کوئی نہیں۔
ताबूत निकलेगा कि जिसके जनाजे की कोई दवाई हो। आप समझ गए, यतीम कासिम का जनाजा। और यहाँ तक कि जनाबे कासिम को इजाजत नहीं मिलती। बार बार आते हैं और आने के बाद सवाल करते हैं। इमाम हुसैन कहते हैं, ए मेरे लाल, तुम मेरे भाई की निशानी हो। लेकिन जो है जब जनाबे कासिम खैमे में गए और बैठ कर रोने लगे तो माँ ने सवाल किया, ए मेरे लाल, क्या किसी ने कुछ कह दिया? नहीं मादर गिरामी, जब हम चचा के पास जाते हैं तो जंग की इजाजत चचा नहीं देते। हाँ आजाद आओ। अब क्या हुआ, उम्मे फरवा को याद आया कि इमाम हसन ने ताबीज बांधी थी कि ए मेरे लाल, जब सख्त वक्त आए तो ताबीज को खोल लेना, इसमें जो है वो हल लिखा हुआ है। हाँ आजादारो, इमाम हुसैन ने फरमाया, कासिम रजाए जंग जबानी न मांगिए, एक भाई को एक भाई की तहरीर चाहिए। आजादारो, अब वो जो है ताबीज लेकर आए। अब जब आए, इमाम हुसैन ने देखा, इमाम हुसैन समझ गए, लाए और लाने के बाद उस ताबीज को रख दिया और कहा, चचा अब तो इजाजत देंगे। आजादारो, भाई ने भाई के तहरीर को देखा, भाई याद आ गया। खुदा न करे कि किसी को गुर्बत में भाई को भाई याद आए। आजादारो, अब क्या हुआ, जंग की इजाजत मिली, जनाबे कासिम चले। अब जो जनाबे कासिम चले, जालिमों पे हमला किया, यहाँ तक कि एक मलून ने ऐसा कुछ सर पे तलवार मारा कि कासिम को घोड़े पे समझा न गया। आजादारो, हर शहीद ने जो है वो सलाम किया है, लेकिन जनाबे कासिम ने आवाज दी, चचा मेरी मदद कीजिए। आजादारो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्तल में आए तो क्या देखा, वो मलून कि जिसने तलवार चलाई थी, इमाम हुसैन ने तलवार से उसके हाथ को कलम कर दिया। अब क्या हुआ, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। कासिम आवाज दे रहे थे, चचा खबर लीजिए, चचा मदद कीजिए। लेकिन इमाम हुसैन जब करीब पहुंचे, क्या देखा, लाश पामाल है। इमाम हुसैन ने कहा, ए मेरे लाल कासिम, बेटा तुम मदद मांगते रहे लेकिन हम मदद न कर सके। आजादारो, ये जनाबे कासिम का ताबूत अब उसका निकलेगा कि ताबूत नहीं, झोला निकलेगा। देखिए, माँ बहने भी मौजूद हैं, बच्चे, छोटे बच्चे भी हैं, साथ में हैं, जुलूस में आते हैं, जिगर जुलूस में शिरकत करते हैं, चंद लम्हे के लिए, चंद घंटे के लिए, लेकिन साथ में बच्चे का ग़िज़ा लेकर आते, साथ में पानी लेकर आते। क्यों? इसलिए कि ये बच्चा छोटा है। देखिए, अली असगर की शहादत का असर जो है गैरों पे भी पड़ा है। एक बुजुर्ग आलिम दीन से हमने सुना था, उन्होंने जिक्र किया, सब जानते हैं बनारस काशी का ये वाकया है। एक बुजुर्ग आलिम दीन ने हिंदुस्तान के, उन्होंने जिक्र किया, कहा कि जब जुलूस रोज़े आशूरा निकलता है तो देखा कि एक बूढ़ी औरत है, गैर मजहब की हिंदू औरत है, बूढ़ी औरत है, वो आई, रास्ते में खड़ी है, पूछ रही है कि ये बताइए जुलूस जो है इधर से कितनी देर में गुजरेगा। कहा जुलूस रास्ते में है, अभी आएगा। फिर जाती है घर में, फिर आती है, फिर पूछती है ये बताइए कि जुलूस जो है कितनी देर में इधर आएगा, बस आने वाला है। फिर आती है, फिर पूछती है। तो आखिरकार उसने सवाल किया, कहा ये बताइए आप इस कदर क्यों परेशान हैं। कहा तुम परेशानी देखना चाहते हो, हमारे साथ घर पे आओ। वो घर पे लेकर आई उस मोमिन को। जब घर पे लाई तो उस मोमिन ने क्या देखा, ये
चंद साल का बच्चा है और वो रो रहा है। जब देखा रो रहा है तो पूछा मंजर क्या है? कहा देखो, हर रोज आशूरा के दिन जब तक यहाँ से जुलूस नहीं गुजर जाता हम बच्चे को पानी नहीं पिलाते, पानी नहीं पिलाते। जब जुलूस गुजर जाता है इधर से तब हम पानी पिलाते हैं। इसीलिए हम मुंतज़िर है, मेरा बच्चा जो है प्यासा है, रो रहा है। हाँ आज़ादारो, यही अली असगर है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब सदाए इस्तिग़ासा बुलंद किया, अली असगर ने अपने आप को गहवारे से गिरा दिया। इमाम हुसैन आने के बाद सवाल किया, एक बहन ज़ैनब, क्या कोई बच्चा प्यास से तड़प कर मर गया है? शहजादी ने कहा नहीं भैया, जब से आपने सदा इस्तिग़ासा बुलंद किया है। अली असगर ने अपने आप को गहवारे से गिरा दिया। इमाम हुसैन ने कहा कि लाओ अली असगर को मुझे दो। मक्तल में लाए और लाने के बाद कहा, ऐ फैसल साहब, ऐ उमर साहब, देखो अगर माशाअल्लाह मैं खताकार हूँ तो ये बच्चा तो खताकार नहीं, इसे थोड़ा पानी पिला दो। उसके बाद इमाम हुसैन ने कहा, ए मेरे लाल, तुम हुज्जत खुदा के पोते हो, अपनी हुज्जत को तमाम कर दो। अली असगर ने अपनी सूखी हुई ज़बान अपने होठों पे फेरना शुरू किया। इमाम हुसैन ने अली असगर को गोद में उठा लिया। उमर साहब ने कहा, ऐना हुरमुला यफ्ता कलाम अल हुसैन, हुरमुला कहाँ? हुसैन के कलाम को पता कर दो। हुरमुला का तीर चला, मेरी तरफ देखिएगा, इमाम हुसैन के बाजू पे अली असगर, हुरमुला का तीर चला, अली असगर का गला छिदा, मजलूम हुसैन का बाजू छिदा। इमाम हुसैन को 3 काम करने थे। पहला काम ये कि अली असगर को मां को दिखाना था। दूसरा काम ये था कि नन्ही सी कब्र बनाकर दफन करना था, और पहला तीर निकालना था। अब आप सोचें, अली असगर के गले में तीर, इमाम हुसैन के बाजू में तीर। पहला काम इमाम हुसैन ने क्या किया? तीर निकाला। मैं कहूँगा मौला, जब आपने तीर निकाला होगा तो अली असगर को कैसे संभाला होगा? अगर अली असगर को संभाल लिया होगा तो दिल कैसे संभाला होगा? हाँ आज़ादारो, जब इमाम हुसैन आए दर खैमा पे, आने के बाद इमाम हुसैन ने एक सवाल किया। कहा, रुबाब बताओ हम कौन हैं? कहा, आका आप इमाम हैं। फिर सवाल किया, कहा, रुबाब बताओ हम कौन हैं? कहा, आका आप इमाम हैं। बार बार क्यों पूछ रहे थे? इसके बाद हवा को हटा दिया। कहा, रुबाब ये अली असगर है। अब जब इमाम हुसैन नन्ही सी कब्र बनाकर दफन कर रहे थे, ये पहला शहीद है कि हुसैन ने नन्ही सी कब्र बनाकर दफन कर दिया। जब दफन कर रहे थे तो बैठकर इतना रोए कि कब्र आंसू से तर हो गया। पुश्ते खैमा के पीछे जनाब रुबाब आई, पुश्ते खैमा के पास आए, और आने के बाद अब इमाम हुसैन से सवाल किया, आका मैं कौन हूँ? कहा, असगर की माँ। फिर सवाल किया, आका मैं कौन हूँ? कहा, असगर की माँ। रुबाब ने कहा, आका जब मैं न रो, मैं तो चुप हूँ, मैं नहीं रो रही हूँ। हाँ आज़ादारो, आप देखें कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नन्ही सी कब्र बनाई तो शेख जाफर सुसरी लिखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाबे अली असगर को एक तरफ बाजू में लिए हुए थे, एक हाथ से कब्र बना रहे थे। तो शेख जाफर सुसरी से लोगों ने सवाल किया कि आगा ये बताइए कि आखिर अली असगर को इमाम हुसैन ने जमीन पर क्यों नहीं लेटा दिया, दोनों हाथ से कब्र क्यों बना रहे थे? तो कहा कि अली असगर के जिस्म पे छाले पड़े हुए थे, एक हाथ से कब्र बना रहे थे, एक हाथ से अली असगर को सीने से लगाए हुए थे। मकामहू ने एक सवाल कायम किया और सवाल भी कायम किया और उन्होंने जवाब भी दिया। सवाल ये कायम किया, कहा कि मौला जब आपको मालूम था कि असगर को पानी नहीं मिलेगा तो मक्तल में लेकर क्यों गए? तो फिर उन्होंने जवाब दिया कि बच्चे की परवरिश के लिए झूले का होना जरूरी है, माँ का होना जरूरी है, लेकिन रोज़े आशूरा शाम
غریبوں میں جھولا بھی جل جائے گا، معاصر ہو جائے گی۔ آزادارو، شیخ جعفر شستری لکھتے ہیں کہ جب یہ کربلا میں گئے اور جانے کے بعد ہر ایک کی زیارت کی، ہر ایک کی زیارت کر چکے، تو سر یہ امام حسین پکڑ کر گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں، آقا یہ بتائیے ہر ایک کی ہم نے زیارت کی، لیکن علی اصغر کی قبر کی طرف زری سے آواز آئی، شیخ علی اصغر میرے سینے پہ سو رہا ہے۔ ہاں آزادارو، علی اصغر کا جھولا ہے۔ بس یہ آخری فکرہ، جب آپ دیکھیں امام حسین نے ننھی سی قبر بنا کر علی اصغر کو دفن کر دیا، اور جب 11 محرم آئی اور جب سر کا شمار کیا گیا تو ایک سر کم ہے، کہا کہ ایک سر کم ہے۔ شمر نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ سر کہاں ہے۔ ایک مرتبہ شمر نیزہ لیتا ہے، لینے کے بعد زمین پہ مارتا ہے، اور رباب نے دیکھا، کہا شہزادی میرے بچے کی خیر ہو۔ اے عزادارو، یہ ملعون نیزہ زمین پہ مارتا ہے، ماں دیکھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ نیزہ زمین پہ مارا، اب تو نیزہ اوپر اٹھایا، علی اصغر کا جنازہ شمر نے سر کو تن سے جدا کر دیا، ماں نے دامن کو پھیلا دیا۔ اے میرے لال علی اصغر، اے بیٹا اصغر، آزادارو، یہ جناب علی اصغر کا جھولا تھا، اور اب جو ہے علی اکبر کا۔ یہاں تک کہ ظالموں نے کہا کہ جب علی اکبر کے جنازے کو دیکھا، کہا کہ جس کا ایسا بیٹا مار دیا گیا ہو، اب اس کے باپ کو مارنے کی ضرورت ہے۔ ایک ساتھی نے خواب میں امام حسین کو دیکھا اور کہا کہ مولا جب آپ سب کے مسائل سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کہا بھائی میں سب پیٹ کر روتا۔ کہا جب علی اکبر کے مسائل سنتے ہیں؟ کہا میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں۔ ایک محسبہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بیوی ہے جنہیں قرار نہیں، وہ بیوی کبھی ادھر بیٹھتی ہے کبھی ادھر بیٹھتی ہے۔ تو سوال کیا کہ بیوی آپ ہیں کون؟ کہا مادر علی اکبر ام لیلا۔ کہا بیوی یہ بتائیے کہ یہ بے قراری کب سے ہے؟ کہا جب سے میرا 18 سال کا اکبر کربلا میں سو گیا۔ ہاں آزادارو، علی اکبر اجازت لے کر مقتل میں آئے اور امام حسین نے کہا اے میرے لال محل محلہ، اے میرے لال دیکھتے رہنا۔ علی اکبر مقتل کی طرف چلے، میدان کی طرف چلے، لیکن جب مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتے، بوڑھا باپ چلا آ رہا ہے۔ علی اکبر نے کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا۔ امام حسین نے کہا کہ کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے۔ ہاں دادارو، علی اکبر علیہ السلام مقتل میں آئے، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، ایک برچی امام علی اکبر کے کلیجے پہ ایسا لگا تو گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا۔ آواز دی بابا خبر لیجئے۔ شیخ جعفر شستری لکھتے ہیں کہ امام حسین کچھ دور لڑکھڑاتے ہوئے چلے، پھر جو ہے کہنوں کے پل جو ہے علی اکبر کے پاس پہنچے۔ کیا دیکھا؟ علی اکبر کا ہاتھ سینے پہ ہے۔ اب جو ہاتھ کو ہٹایا تو کیا دیکھا؟ سینے میں برچھی ٹوٹی ہے۔ کیا دادارو دیکھیں، ہر ایک کے لاش کو امام حسین نے اٹھایا، لیکن کبھی کسی سے مدد نہیں مانگا۔ لیکن جب جوان بیٹی کے پاس آئے تو خیمے کی طرف رک کے آواز دیتے ہیں اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اے بنی ہاشم کے جوانوں آؤ۔ آزادارو، امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا کہ اپنے سانوں کو علی اکبر کے سینے کے نیچے دیا، آستین چڑھائی، ٹوٹی ہوئی برچھی کو پکڑا، برچھی ہلایا، علی اکبر کا کلیجہ ہلا، کلیجے کا ہلنا تھا، جسم لرزا، جسم کا لرزنا تھا، زمین کربلا
ابھی جو ہے علی اکبر کا تابوت نکلے گا، آپ زیارت کریں گے۔ ہاں زادارو، اب اس کے بعد اس کا تابوت نکلے گا، اس کا علم نکلے گا کہ آپ دیکھیں کہ جہاں کہیں بھی علم ہوتا ہے تو بچے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ حضرت عباس تھے، ہر ایک کو ڈھارس تھا، جس کو بھی جو کوئی کام ہو عباس کو آواز دیتا ہے۔ جو عباس شہید ہو گئے، جناب سکینہ نے کیا کہا؟ ظالم کے ہر تماچے پہ کہتی ہے کمسنی، ظالم کے ہر تماچے پہ کہتی ہے کمسنی، وہ ہاتھ کاٹ دیتے گر ہوتے چچا کے ہاتھ، وہ ہاتھ کاٹ دیتے گر ہوتے چچا کے ہاتھ۔ ہاں آزادارو، بہت ٹھارس تھا حضرت عباس سے، تو ہر ایک آواز دے رہا ہے عباس، کوئی بھی کام ہو عباس۔ سنیں گے آگئے بحر العلوم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ جب وہ حضرت عباس کی قبر تہ خانے میں ہے، یہ ہوا کہ اسے جو ہے اس کے پانی ہے مرمت کرائی جائے، تو بحر العلوم آگئے بحر العلوم، اور ایک جو ہے مقدس متقی معمار کو دیکھا گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے بحر العلوم اسے لے کر گئے، جب تہ خانے میں گئے حضرت عباس کے، جب وہ معمار وہ مومن وہ متقی پرہیزگار گیا، ایک مرتبہ قبر عباس کو دیکھتا ہے، بحر العلوم کے چہرے کو دیکھتا ہے، پھر جو ہے ان کے چہرے کو دیکھتا ہے، قبر عباس کو دیکھتا ہے۔ اب رہا نہیں گیا، انہوں نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ آخر پریشان کیوں ہوں؟ کہا ایک سوال کریں آپ سے؟ کہاں کرو؟ کہا دیکھیے ہم نے تو مجلسوں میں یہی سنا تھا کہ حضرت عباس جو ہے اتنے طویل تھے کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پاؤں جو ہے زمین پہ خل دیتے تھے، بس اتنا سننا تھا۔ بحر العلوم رونے لگے، کہا کہ دیکھو اتنا حملہ کیا گیا، کوئی تیر سے کر رہا ہے، کوئی نیزے سے کر رہا ہے، آزادارو یہی حضرت عباس ہے کہ اجازت مانگتے ہیں، لیکن امام حسین کہہ رہے ہیں اے عباس تم تو لشکر کے علمدار ہو، لیکن حضرت عباس نے کہا کہ اب وہ لشکر کہاں ہے کہ جس کی ہم علمداری کریں۔ آخر میں سقائی کی اجازت ملی، جب سقائی کی اجازت ملی آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ مشق سکینہ لاؤ۔ جناب سکینہ نے کہا کہ بچوں اب گھبرانا نہیں، اب جو ہے چچا عباس جا رہے ہیں، اب جو ہے پانی آئے گا۔ ہاں زادارو، یہ اس عباس کا تابوت ہے کہ امام حسین نے جنازے کو وہیں چھوڑ دیا۔ عباس نے کہا تھا میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ ہاں زادارو، اس غازی ابو الفضل عباس کا تابوت ہے کہ اب سکینہ نے کہا بچوں گھبرانا نہیں، میرا چچا جا رہا ہے، اب پانی آ جائے گا، اب پانی آ جائے گا۔ ہاں زادارو، جب حضرت عباس خیمے سے نکلنے لگے، ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے بھیا عباس رک جاؤ رک جاؤ۔ حضرت عباس رک گئے، شہزادی زینب رونے لگی۔ اب جو حضرت عباس نے سوال کیا، کہا کہ عباس میرے بابا نے کہا تھا اے بیٹی زینب ایک وقت ایسا آئے گا کہ بازوؤں میں رسل باندھی جائے گی، لیکن عباس مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ جس کا عباس ایسا بھائی ہو تو اس میں ہمت ہے کہ جو بازوؤں میں رسل باندھے، لیکن صدق ابی امیر المومنین، میرے باپ نے سچ کہا تھا کہ عباس اب مجھے یقین ہو گیا کہ بازوؤں میں رسن باندھے جائیں گے۔ ہاں آزادارو، حضرت عباس چلے، اب فرات کے پاس چلے، مشق سکینہ کو بھرا، اب خیمے کی طرف جا رہے تھے کہ کتنی جلدی جو ہے پانی خیام حسینی تک پہنچا دے، لیکن ایک مولوی نے ایسا وار کیا کہ حضرت عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا، پھر وار کیا بایاں بازو قلم ہوا۔ ایک مرور نے جو ہے ہرمرا نے تیر سے نشانہ لیا، مشکل سکینہ پہ تیر لگا اور پانی بہ گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ ایک ملعون نے ایسا گرز مارا سر پہ کہ عباس کو گھوڑے پہ سمجھا نہ گیا، گھوڑے سے زمین پر گرے۔ ہاں زادارو، اب امام حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھا،
دیکھیے امام حسن شہید ہوئے لیکن امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی، لیکن جب برابر کا بھائی مارا گیا امام نے کہا کیا کہا اعلان انکسر ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ امام حسین آئے اور آنے کے بعد حضرت عباس کے سر کو اپنے سانوں پہ رکھا۔ عباس نے دیکھا آقا کو، رونے لگے۔ حسین نے سوال کیا بھیا عباس رو کیوں رہے ہو؟ کہا آج تو میرا سر آپ کے زانوں پہ ہے لیکن آپ کا سر جو ہے کس کے زانوں پہ ہوگا؟ دادر وصیت کی تھی کہ آقا ہمارے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ اب امام حسین علم کو لے کر چلے، اب جو لے کر چلے بچے دیکھ رہے ہیں، علم آ رہا ہے، سکینہ کہہ رہی ہیں گھبرانا نہیں، بچوں سے کہہ رہی میرا چچا آ رہا ہے، میرا چچا آ رہا ہے۔ اب جب امام حسین بلندی پہ آئے تو کیا دیکھا کہ چچا نہیں ہے، امام حسین ہے۔ اے آزادارو، امام حسین مسلم کو لا کر خیمے میں رکھ دیا، بیویوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، نوحہ اور ماتم کر رہی ہے۔ اے آزادارو، ادھر جو ہے حضرت عباس کا لاش ہے، ادھر جو ہے نوحہ اور ماتم ہو رہا ہے۔ اب ادھر کیا ہوا؟ کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی برچھی مار رہا ہے۔ آزادارو، یہ حضرت عباس کا تابوت بس آزادارو پڑ چکا۔ آپ رو چکے، اب اس کا تابوت نکلے گا جس میں ہر ایک کے جنازے کو 71 جنازے کو اٹھانے والا حسین، جس کا کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں۔ ہاں آزادارو، ابھی تابوت نکلے گا، لیکن تابوت پر سے اگر یہ پھول گر جاتا ہے تو بے چین ہو جاتے ہیں، قدم نہ پڑنے پائے، فوراً جو ہے اٹھا لیتے ہیں، بےعزتی نہ ہو۔ لیکن آپ سوچیں، اللہ اکبر، شہادت حسین کے بعد کوئی تماشا مار رہا ہے، کوئی تازیانے مار رہا ہے۔ ہاں آزادارو، حسین ابن علی کہ جنہوں نے ہر ایک کے جنازے کو اٹھایا، تمام اصحاب اور بنی ہاشم شہید ہو گئے۔ جب سب شہید ہو گئے، امام حسین خیمے میں آئے۔ مقتل نہیں پڑھوں گا، بس مختصر کر کے، امام جو زندہ رہے گا پھر اگلے سال، امام حسین خیمے میں آئے اور آنے کے بعد کہا اے بہن زینب، لاؤ میرا پرانا لباس دے دو۔ شہزادی زینب نے پرانا لباس دیا، امام حسین نے جگہ جگہ سے چاک کیا، اسے زیب تن کیا۔ اب اس کے بعد ہر ایک کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں۔ مرتبہ زینب نے کہا اے بھیا ایک لمحے کے لیے رک جاؤ۔ امام حسین رک گئے، کہا بھیا ذرا اپنے گلے کو آگے بڑھاؤ۔ امام حسین نے گلے کو آگے بڑھایا، شہزادی زینب نے بوسہ لیا۔ امام حسین نے سوال کیا کیوں؟ کہا ماں کی وصیت، ماں کی، دیکھیے پنجتن ہر ایک موجود ہے، کس طریقے سے کربلا میں شریک ہے۔ کہا ماں کی وصیت تھی کہ بیٹی زینب جب حسین آخری رخصت کے لیے آئے تو میری طرف سے گلے کا بوسہ لے لینا۔ امام حسین نے کہا بہن بازو بڑھاؤ۔ شہزادی نے بازو بڑھایا، امام حسین نے بوسہ لیا، سوال کیا تو کہا کہ بابا نے وصیت کی تھی۔ ہاں آزادارو، اب امام حسین دائیں جانب دیکھ رہے ہیں، بائیں جانب دیکھ رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں حبیب کہاں ہو، زہیر کہاں ہو، علی اکبر کہاں ہو، قاسم کہاں ہو۔ اے آزادارو، شہزادی زینب نکلی، کہا بھیا آج بہن آپ کو سوار کرائے گی۔ ہاں آزادارو، شہزادی زینب نے امام حسین کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ امام حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، مقتل کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن ذوالجناح کبھی سر نیچے کرتا ہے، کبھی اوپر کرتا ہے۔ اب جو امام حسین نے دیکھا، کیا دیکھا؟ 4 سال کی بیٹی سکینہ ذوالجناح کے پاؤں سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہے، نیند آئے گی جب آپ کی گو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر،
सीने पे सुलाएंगे तुम्हें रात को मादर। वो कहती थी सोएंगे कहाँ फिर अली असगर। शाह ने कहा कि जिद न करो सदके मैं तुम पर शब होएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी। असगर मेरे साथ आज वही सोएंगे बीबी। आज़ादारो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्तल में आए और आने के बाद इमाम हुसैन हमला कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तूने मेरे अली अकबर को मारा, तुमने कासिम को मारा। हाँ आज़ादारों मैमना पे टूटते हैं, मैसरा पे टूटते हैं, हमला करते जाते हैं कि तुमने हुसैन को मजबूर समझा है। एक मरतबा आवाज आई कि हुसैन अली अकबर का वास्ता, बस आखिरी फिक्रा पड़ चुका, हुसैन अली अकबर का वास्ता तलवार रोक लो। हुसैन ने तलवार को न्याज में रखा। अब क्या हुआ, जालिमों ने चारों तरफ से घेरा, कोई तीर चलाता है, कोई पत्थर मारता है, कोई नेज़ा मारता है। हुसैन घोड़े से जमीन पर गिरे, घोड़े से जमीन पर गिरे। शहजादी एक बुलंदी पे आई, क्या मंजर देखा, खुदा किसी बहन को ये मंजर न दिखाए। हाँ ज़ादारो, माँ की आवाज आई, जंगल से आई फातिमा सहरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया वाह मोहम्मदा, इस वक्त कौन हक के रफाकत करे अदा, है ये जुल्म और दो आलम का मुक्तदा। 1900 तने चाक चाक पर ज़ैनब निकल, हुसैन तड़पता है खाक पर, ज़ैनब निकल, हुसैन तड़पता है खाक पे। माँ की फरियाद गूंजी, ऐ अर्ज़ करबला मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ दश्त नैनवा मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ नहर अलकमा मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ तहर बेवफा मेरा बच्चा है बेगुनाह। घेरा है जालिमों ने मेरे नूरे ऐन को, ऐ जुल्फ़िकार तुझसे मैं लूंगी हुसैन को। आज़ादारो अब क्या हुआ, हुसैन इब्ने अली ज़मीने करबला गर्म रेत पे है कि एक मरतबा शिम्र मलून आया, बस आखिरी फिक्रा पड़ चुका, शिम्र मलून आया। इमाम हुसैन ने ये एहसास किया कि सीने पे कुछ वजन। अब जो आँख खोल कर देखते हैं तो शिम्र खुद कहता अना जालिसुन सदरुल हुसैन, जब मैं हुसैन के सीने पे सवार हुआ। एक मरतबा इमाम ने कहा कपड़ा अपनी पेशानी से चेहरे को हटा, जब हटाया तो इमाम ने कहा मेरे जज ने सही फरमाया था कि ये हुसैन तेरा कातिल जो है वो मबूस होगा। बस इतना सुनना था, इमाम हुसैन को पलट दिया और देखे ऐसी हालत में इमाम हुसैन करबला की गर्म रेत को जमा करके सजदा कर रहे हैं। हाँ आज़ादारो, शहजादी ज़ैनब ने क्या कहा, कौन है, किसे शहजादी पुकारे, किसे आवाज दे। कहा साथ के बेटे तू खड़ा देख रहा है, मेरा माजाया ज़िब किया जा रहा है। शहजादी ने क्या कहा, ऐ शिम्र तुझे खालिक अकबर का वास्ता, ऐ शिम्र तुझे खालिक अकबर का वास्ता, ऐ शिम्र तुझे रूह पैगंबर का वास्ता, ऐ शिम्र तुझे हैदर सफदर का वास्ता, ऐ शिम्र तुझे नन्हे से असगर का वास्ता। लिल्लाह ज़िब करना शहर मशरिक़ को, मैं भीख मांगती हूँ मुझे दे हुसैन को, मैं भीख मांगती हूँ मुझे दे हुसैन को। ए आज़ादारो बस आखिरी फिक्रा पड़ चुका। अब क्या हुआ, ए शिम्र का कुंज खंजर चला। इमाम हुसैन ने अपनी किरनियों को जमा किया। देखिए बस आखिरी फिक्रा कि जब ये हुआ कि हुसैन जिंदा नहीं है, मर गए। कुछ लोग कह रहे थे हुसैन जिंदा है, कुछ जो है जालिम कह रहे थे हुसैन मर गए। एक मरतबा शिम्र ने कहा कि देखो हम अभी बताते हैं कि हुसैन जिंदा है या मर गए। अब शिम्र ने क्या कहा, लश्कर वालों से कहा कि हुसैन के खैमे पे हमला करो। जैसे ही ये कहा, हुसैन ने अपनी किरनियों के जरिए अपने आप को बुलंद किया, इस काबिल नहीं थे खड़ा, उसने बुलंद किया और इमाम हुसैन ने कहा हे मलून शिम
تمہارے پاس دین و اسلام نہیں ہے تو کم سے کم دنیا میں تو آزاد زندہ رہو. کہا حسین کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا زندگی میں تو خیام حسینی کی طرف حملہ نہ کرو. یہ عزادارو حسین زخمی تھے, تمام چیزیں تھے, لیکن حسین برداشت نہ کر سکے. لیکن حسین کے بعد کوئی عمامہ لے کر گیا, کوئی علم لے کر گیا, کوئی جھولا لے کر گیا. عزادارو بس آخری فکرہ کہ امام حسین علیہ السلام ہے, ادھر جو ہے شمر کا کند خنجر ہے. بس ایک فکرہ اور سن لیں معذرت کے ساتھ. شمر کند خنجر یعنی شمر نے ذبح نہیں کیا. آخری فکرہ آ گیا ذہن پہ, سن لیجیے, پڑھنے والے نہیں تھے اس کے, لیکن یہ جو ہے شمر نے ذبح نہیں کیا بلکہ جو ہے ضربے لگائے. ذبح نہیں کیا, ضرب لگائے. اور مقتل میں ہے بس آخری فکرہ, ایک دو ضرب نہیں, 12 ضرب لگائے, 12 ضرب. اور ایسے موقع پہ بس آخری فکرہ, ایسے موقع پہ تمام انبیاء کی روح جمع ہو گئی حسین کا امتحان دیکھنے کے لیے, اور تمام روحیں جمع ہے. اور ادھر شمر کا جو ضرب لگایا, پہلی ضرب لگائی, آدم کھڑے ہو گئے, میرے مالک میں نہیں دیکھ سکتا. دوسری ضرب لگی, منہ کھڑے ہو گئے, میرے مالک میں نہیں دیکھ سکتا. پھر ضرب لگی, ابراہیم کھڑے ہو گئے, میرے مالک میں جب گلے پہ چھری رکھا تھا تو آنکھوں پہ پٹی تھی, میرے مالک میں نہیں دیکھ سکتا. ایک ایک کر کے جانے لگے. جب ایک ایک کر کے جانے لگے تو حسین نے آہستہ سے کہا, اماں اماں تم نہ جانا, اے عزادارو شمر کا کند خنجر چلا, سبھی نے کربلا ہلی, سیاہ چلی, زینب بلندی سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی. خیمے کے اندر آئی سید سجاد